بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ کعبۃ اللہ شریف کی طرف منہ کر کے اونچی جگہ بیٹھنا مستحب ہے۔ وضو کے لیے نیت کرنا سنت ہے۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے بھی کہہ لینا افضل ہے۔ لہذا زبان سے اس طرح نیت کیجئے کہ میں حکم الہی بجا لانے اور پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں۔ بسم اللہ کہہ لیجئے، یہ بھی سنت ہے۔ بسم اللہ والحمدللہ کہیں گے تو جب تک وضو رہے گا فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ دونوں ہاتھ تین بار پہنچوں تک دھونے ہیں۔ اس کے بعد ٹونل بند کرنی ہے۔ انگلیوں کا خلال بھی کیجئے، کم از کم تین بار دائیں بائیں اوپر نیچے دانتوں میں مسواک کیجئے۔ ہر بار مسواک کو دھو لیجئے۔ حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمت فرماتے ہیں کہ مسواک کرتے وقت نماز میں قرآن مجید کی قرات اور ذکر اللہ کے لیے منہ پاک کرنے کی نیت کرنی چاہیے۔ اب سب سے پہلے آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے سیدھے ہاتھ کے ساتھ میں چلو یعنی 3 بار کلی کرنی ہے۔ کلی اس طرح کرنی ہے کہ غرارہ اگر روزہ نہیں ہے تو غرغرہ کر لینا ہے، نہیں تو چہرے منہ کے اندر ہر پرزے میں پانی جانا چاہیے۔ پھر سیدھے ہاتھ کے اس کے بعد غرغرہ کرنے کلی کرنے کے بعد آپ نے 3 بار ناک میں پانی ڈالنا ہے اور بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی اس سے ناک صاف کرنا ہے اور نرم گوشے تک پانی چڑھانا ہے۔ اگر روزہ نہ ہو تو ناک کی جڑ تک پانی پہنچائیے اور اس کے بعد آپ نے 3 بار سارا چہرہ دھونا ہے۔ چہرہ کس طرح دھونا ہے کہ جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر اور کان کی ایک لو سے لے کر دوسری لو تک۔ اگر احرام نہیں باندھا ہوا تو داڑھی کا خلال کیجئے۔ دوران احرام یعنی عمرہ کرتے وقت جہاد کرتے وقت خلال نہ کیجئے، کیونکہ اگر آپ خلال کریں گے تو آپ کے بال گریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ بال گر جائے جس سے آپ پر دم پڑے گا، وہاں ایک بال گرانا بھی منع ہے۔ اسی طرح پھر الٹا ہاتھ دھو لیجیے۔ اس کے بعد آپ نے چہرہ دھونے کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے، سیدھے ہاتھ انگلیوں کے سرے سے دھونا شروع کرنا ہے، کوہنیوں سمیت دھونا ہے اور 3 بار دھونا۔ اس طرح الٹے ہاتھ کو دھونا ہے۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ چلو پانی میں لے کر پہنچے تک پانی میں لے کر اس طرح کوہنی کی طرح بہا لیتے ہیں، جس سے کلائی کے کروٹوں پر پانی بہنا کوہنی اور کلائی کروٹ پر پانی نہ پہنچنے کا اندیشہ۔ لہٰذا بیان کردہ طریقے پر ہاتھ دھوئیے۔ اب چلو بھر کر کوہنی تک پانی بہانے کی حاجت نہیں اور اس طرح پانی کا اسراف ہے۔ اب نل بند کر کے سر کا مسح کرنا ہے۔ سر کا مسح کس طرح کرنا ہے کہ آپ نے انگوٹھا اور شہادت کی انگلی دونوں طرف سے چھوڑ دینا ہے۔ انگوٹھا انگوٹھے کے ساتھ والی بڑی انگلی جو اس کو چھوڑ دینا ہے، باقی 3 انگلیوں کو ایک ساتھ ملانا، ان کے سرے ملانے کے بعد ان انگلیوں کے سروں کو سر کے شروع سے لے کر گردن کی طرف لے جانا ہے اور اس طرح ہتھیلیاں آپ کی جدا رہے اور پھر ہتھیلیاں جو ہے آپ کی جب وہاں تک پہنچیں گے تو ہتھیلیوں کو وہاں سے واپس پیشانی کی طرف لے کے آنا ہے۔ اس طرح آپ کا مسح کرنا ہے۔ اسی دوران سر پر بالکل مسح پھر کلمے کی انگلی سے کانوں کے اندرونی سطح کا اور انگوٹھے سے کانوں کی باہری سطح کا مسح کیجئے اور چنگلی یعنی چھوٹی کانوں کے سوراخوں میں داخل کیجئے اور انگلیوں کے پشت سے گردن پچھلے حصے کا مسح کیجئے۔ بعض لوگ گلے اور دھلے ہوئے ہاتھوں کے کوہنیوں اور کلائیوں کا مسح کرتے ہیں، یہ سنت نہیں ہے۔ سر کا مسح کرنے سے قبل ٹوٹی اچھی طرح بند کرنے کی عادت بنا لیجئے۔ اب آپ نے کیا کرنا، سب سے پہلے آپ نے پہلے سیدھا اور پھر الٹا پاؤں ہر بار انگلیوں سے شروع کر کے ٹخنوں کے اوپر تک بلکہ مستحب ہے کہ آدھی پنڈلی تک 3 بار دھو لیجئے۔ دونوں پاؤں کی انگلیوں کو خلال کرنا سنت ہے۔ خلال کس طرح کرنا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے سیدھے پاؤں کی چنگلی چھوٹی انگلی سے لے کر انگوٹھے تک آپ نے خلال کرنا ہے، پھر بائیں پاؤں کے انگوٹھے سے لے کر چھوٹی چنگلیاں تک آپ نے خلال کرنا ہے۔ حجت الاسلام میں امام محمد غزالی رحمت فرماتے ہیں، ہر عضو دھوتے وقت یہ امید کرتا رہے کہ میرے اس عضو کا گناہ نکل رہے، میرے اس عضو کا گناہ جھڑ رہے ہیں۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وضو کے بعد یہ دعا بھی پڑھ لیجیے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اے اللہ عز و جل مجھے کثرت سے توبہ کرنے والوں میں بنا دے، مجھے پاکیزہ رہنے والوں میں شامل کر دے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ پاک ہمیں صحیح وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین۔ کسی دوست کا کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجیے۔ لہٰذا علم حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم انشاءاللہ ہر وقت ایسی ہی ویڈیوز ڈالتے رہیں گے دینی معلومات کے مطابق، دینی علم۔